بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 337 ہے، اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ دراز قامت تھے اور نہ ہی کوتاہ قامت۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثر الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ دراز قامت تھے اور نہ ہی کوتاہ قامت، ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا مضبوط اور ہڈیوں کے جوڑ چوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی لکیر تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم چلتے تو آگے کی طرف جھکے ہوئے چلتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا ہے اور نہ ہی بعد میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، یہ حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن، وجاہت اور شخصیت کے توازن کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین اہل بیت میں سے تھے، اور دو رشتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے کہ ایک تو آپ کے چچازاد بھائی تھے، دوسری یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو نہ صرف آنکھوں سے دیکھنے والے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اس لیے ان کا بیان نہایت دقیق اور پر اثر ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز قد تھے نہ پستہ قد، یعنی بہت زیادہ لمبے اور بہت زیادہ پست نہیں تھے، بلکہ جسمانی توازن آپ کے اخلاقی اعتدال کی علامت ہے۔ ہر پہلو میں آپ کی ذات امتم وسطا کا مظہر تھی۔ ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہونا آپ کی قوت، عملیت اور جلالت شان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جسمانی مضبوطی، نرمی، شفقت اور استقامت کے ساتھ جمع تھی۔ اللہ اکبر۔ سر اور جوڑوں کا مضبوط ہونا آپ کے وقار اور آپ کے رعب کی علامت تھی۔ یہ بتانا ہے کہ آپ کی ظاہری ساخت میں قدرتی ہیبت تھی اور توازن تھا۔ سر اور جوڑوں کا مضبوط ہونا آپ کے وقار اور رعب کی علامت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری ساخت میں قدرتی ہیبت اور توازن پیدا کیا گیا تھا تاکہ آپ کی شخصیت قیادت اور رہبری کے شایع نشان۔ سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر طویل المسربہ اس اعتدال اور فطری حسن کا حصہ ہے جو آپ کے جسم مبارک میں نمایاں تھا۔ نہ غیر فطری زیادہ بال اور نہ بالکل صاف، بلکہ قدرتی اعتدال تھا۔ چلنے کا انداز پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کأنہ ینحط فی صبر،
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو نہ سستی سے بلکہ پوری طاقت اور روک کے ساتھ چلتے تھے، قدرے جھک کر چلتے تھے، جیسے کوئی ڈھلوان پر اتر رہا ہو، نیچے کی طرف جا رہا ہو۔ اس میں رعونت نہیں تھی بلکہ عزم تھا، تواضع تھی، مقصدیت تھی۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جسامت اور آپ کی شخصیت سے کس قدر وہ معتقد تھے بتاتا ہے کہ لم ارى قبله ولا بعده مثله۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی بعد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل حسن، نورانیت، وقار اور جامع کمالات کا گہرا اعتراف ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کے مقام بلند کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔